مولانا روم کہتے ہیں ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بڑی حکومت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہوا پر حکومت دی، پانی پر حکومت دی، جنوں پر، پریوں پر، انسانوں پر، اللہ نے آپ کو بڑی حکومت دی ہے۔ آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا، ملک الموت کو میں نے دیکھا ہے، ملک الموت مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور تیور مجھے یوں لگتے ہیں کہ ابھی میری روح قبض کر لے گا۔ آپ سے ایک التجا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی حکومت عطا کی ہے، اگر آپ چاہیں ہوا کو حکم دیں، ہوا مجھے یہاں سے ہند چھوڑ آئے، اگر میں اتنی دور چلا گیا تو مجھے امید ہے کہ میں ملک الموت سے بچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا اس کو ہند چھوڑ آئی۔ اللہ اکبر۔ اب اگلے دن جب ملک الموت حضرت سلیمان سے ملنے آئے، حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بتاؤ کل وہ شخص میرے پاس آیا تھا، تم اسے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے اور کیا اسے تیور دکھا رہے، وجہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگا اصل میں، ملک الموت کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ تھا کہ رب نے جو اس کی تقدیر مقدر فرمائی تھی اس میں یہ بات طے تھی کہ اس کی موت ہند کے فلاں فلاں علاقے میں ہوگی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا تھا اور وہ یہاں پر تھا، تو میں حیران تھا یہ اتنے کم وقت میں وہاں کیسے پہنچے گا۔ اس تعجب کی وجہ سے میں اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ ٹائم تو تھوڑا ہے، وقت تو تھوڑا ہے، اتنے کم وقت میں وہاں پر کیسے پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے اس کو دیکھا ہی تھا کہ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے خود ہی التجا کی، خود ہی خواہش ظاہر کی اور آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو وہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ چاہتا تو موت سے فرار ہونا تھا، وہ موت سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن موت اسے اس کی اصل جگہ پر لے گئی۔ اللہ اکبر۔ بندہ لاکھ تدبیر کرتا ہے، یاد رکھیں موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ بندہ لاکھ تدبیر کرے، بندے کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ کی تقدیر تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کام نہیں آتی، اور جب اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے پھر لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہو، کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا جناب، ایک آبدوز تھی ٹائٹن، اس میں لوگ جناب سوار ہوئے، سمندر کی گہرائی میں گئے، ان کی موت سمندر کی گہرائی میں لکھی تھی، جہاں پر بہت کم لوگ ہی شاید مرے ہوں گے، بہت کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ وہاں جا کے کوئی مرا ہو، لیکن ان کی موت سمندر کی گہرائی میں لکھی تھی۔ انہوں نے خود اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنا مال ہونے کے باوجود، ان کی موت جب وہاں پر سمندر کی گہرائی میں لکھی ہوئی تھی تو مولانا روم نے یہ حکایت بیان کر کے ان کی موت کا سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ جب بندے کی موت آتی ہے، جہاں اس نے مرنا ہے، بندہ وہاں خود جانے کی تیاری کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں لگا کے وہ اپنی موت کی جگہ پر پہنچے، اور موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ جناب روس کے 3 خلا باز خلا میں جاتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے خلا میں جاتے ہیں، خلا میں جا کے مر جاتے ہیں، یعنی ان کی موت خلا میں لکھی ہے، وہ خلا میں جا کے مر جائیں گے، یہ موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ انسان نے زمین کی کشش پر جو ہے وہ عبور پا لیا، سائنس کی ترقی کے ساتھ چاند کی کشش پر عبور پا لیا، لیکن نبی انسان موت کی کشش پر قابو نہیں پا پایا، اور کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں کہ انسان کبھی موت کی کشش پر عبور پا لے، کیونکہ موت وہ حقیقت ہے، یہ وہ مشاہد حقیقت ہے کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب کو آنی ہے، کیونکہ فیصلہ رب کا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔